ایکشنل ہوتی ہیں. آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ جی بائی دا اینڈ آف دا کانورسیشن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پہ بات ہو, تو اسی پہ ہم بات شروع کرتے ہیں. تو یو رائٹ کہ پہلے سے یہ ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایموشنز ہمارے سیٹل ہو جاتے ہیں. بٹ دین اگین کروشل کانورسیشن ہوتی ہی تب ہے جب ہمارے ایموشنز ہائی ہوتے ہیں کسی چیز کو لے کر. دیکھیں ایموشنز ہائی ہونے کا مطلب سمپلی یہ ہے کہ یو فیل ویری اسٹرانگلی اباؤٹ دا سبجیکٹ دیٹ یو ڈسکسنگ. آپ کا اوپینین ایک تو ویری کرتا ہے, اگلے بندے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے, اسٹیکس اس کے ہائی ہوتے ہیں کیونکہ جو اس کے رزلٹ نکلنے ہیں اس سے سب لوگ افیکٹ ہوتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ یو فیل ویری اسٹرانگلی اباؤٹ اٹ, آپ کا اسٹانس اس کے بارے میں بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. تو بیچ میں غصہ آ بھی جاتا ہے کیونکہ ٹپکلی ہم کانورسیشنس کو دو طریقوں سے ہینڈل کرتے ہیں, یا تو ہم سائلنٹ ہو جاتے ہیں یا ہم وائلنٹ ہو جاتے ہیں. تو دس از دا ان بٹوین کا رستہ ہے یہ کہ ہم نے نہ تو سائلنٹ ہونا ہے نہ وائلنٹ ہونا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ سیف ایگزٹ لے لیا جائے یہ ڈیسائیڈ کر کے کہ دوبارہ اس موضوع پہ ہم بات کر لیں گے, دیٹ وڈ بی دا رائٹ ورڈ. اوائڈنس مینس کہ اس پہ بات ہی نہیں کرنی, مٹی پاؤ, سویپ اٹ انڈر دا رگ, لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے خود ہی ریزالو ہو جائے گا, دل میں ریزنٹمنٹس بیٹھ جائیں گی, اس بات کے علاوہ کوئی اور بات کرو. اکثر ہوتا ہے کہ جب نشے کی بات ہونا شروع ہوتی ہے تو وی ٹینڈ ٹو اوائڈ اٹ, ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی بات کر لیں, اٹس ان دا پاسٹ, مجھے نہ یاد کرائیں, مجھے تکلیف ہوتی ہے جب آپ مجھے یاد کراتے ہیں, پھر مجھے اس سے مسئلے ہوتے ہیں, طرح طرح کی سوچیں آتی ہیں. حالانکہ یاد کرانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سمجھایا جا سکے کہ دس از یور ڈیزیز اینڈ ڈونٹ فرگیٹ اباؤٹ اٹ. ہم کون سا آپ کو نشے کی اچھی یادیں یاد کرائیں جس سے آپ کو کریونگز ہو, ہم ڈسفورک ریکال کر رہے ہوتے ہیں, ہم تو آپ کو تباہیاں یاد کرا رہے ہوتے ہیں. اب ایک بندے کو اگر ہم یہ بتا رہے ہیں کہ سائیکوسس میں آپ جا کے باہر فائرنگ شروع کر دیتے تھے, اس سے اس کو نشے کی کریونگ میرا نہیں خیال ہوگی, اس سے تو اس کو یہ سمجھ آئے گی کہ نشہ میں نے نہیں کرنا. یہ ایسے ہوگا جیسے انٹرونشن. ہاں تو نشے کی جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے تو وہ اسی پوائنٹ آف ویو سے ہو رہی ہوتی ہے نا کہ اس کے بارے میں نقصانات ڈسکس کیے جائیں. بٹ پیشنٹس ان کو بھی اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ پینفل چیزیں ہوتی ہیں, اس سے شیم ایسوسیٹیڈ ہوتی ہے, تو وہ بات نہیں کرنا چاہتے, وہ کلیم اپ کر جاتے ہیں, وہ اوائڈنس میں چلے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں بات ہی نہ کریں. ہاں بیکاز اٹ از دا ایشو ایٹ ہینڈ, تو وہ نان ایشوز کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں. بزنس کیسا ہے, بچے کیسے ہیں, وہ فلاں کو پیسے دینے تھے, فلاں کے ساتھ یہ کرنا تھا, وہ میری یونیورسٹی جو ہے اس کا پرابلم ہے, تو ایسے ہے تو ویسے, یہ ساری چیزیں. اوائڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی شیم سے نہیں نکلے, ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے جب ہمیں کوئی نشے کی تلخ یادیں یاد کرواتا ہے, ہمیں برا محسوس ہوتا ہے. تو اس پہ جتنی خود بات کرتے ہیں نا, جتنا خود بتاتے ہیں کہ ہاں میں نے ایسے بھی کیا تھا ویسے بھی کیا تھا, وہ زیادہ ہیلنگ اس سے زیادہ ہوتی ہے. یہی میں یعنی کہ کروشل کانورسیشن کی ایگزامپل یہ ہے نا کہ جب آپ کسی کے ڈرگ کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگلا بندہ یہاں تو اوائڈ کر جاتا ہے, یہاں دے فیس اٹ اینڈ دے ہینڈل اٹ پورلی, آئدر دے فیس دیم اینڈ دے ہینڈل اٹ ویری ویل. تو ہم نے تیسرے طریقے پہ کام کرنا ہے کہ ہم نے فیس بھی کرنا ہے اور ہم نے اچھے سے ہینڈل بھی کرنا ہے. تو اس کے طریقے کیا ہیں, وہ پرنسپلس کروشل کانورسیشن کے ہیں. اگر دونوں پارٹیز سیویئرلی اینگری ہیں, اپسیٹ ہیں, اس ٹائم پہ تو بات کرنا مناسب نہیں ہے, کیونکہ اس ٹائم پہ سر پھٹے گا, اس ٹائم پہ بات نہیں ہوگی. تو وہ پھر بات ہے نا کہ کسی ایک کو, دونوں میں سے کسی ایک کو پھر انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ, ٹو ٹیل دا ادر پرسن دیٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ دس پرابلم ایٹ ہینڈ, ڈونٹ کلیم اپ. سائلنس میں نہ جائیں, کیونکہ اگلے کا اگر پیٹرن سائلنس میں جانا ہے تو سائلنس کو توڑنا ہے, اس پہ بات کرنی ہے, ان کو کمفرٹیبل اسپیس دینی ہے کہ وہ بات کر سکتے ہیں. سائلنس ہوتی ہے تو اس میں رنجشیں بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں. پھر ہوتا ہے کہ جب کبھی گفتگو ہوتی بھی ہے نا تو اس میں وہ پرانی باتیں زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ فلاں ٹائم پہ ایسے بھی کیا تھا ویسے بھی کیا تھا, یو آر دس وے, یو آر دیٹ وے, تو وہ کانورسیشن فیل ہو جاتی ہے. سم ٹائمس یہ چیز جو ہے یہ فیسیلیٹیٹ کر جاتی ہے ہمارے پیشنٹس کو, کیونکہ نشے کے بیماری ایسی ہے اور پیشنٹس جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس موضوع کے بارے میں بات ہوئی نا. اور ناٹ, پیشنٹس جو ہیں کریونگس کو بھی یوز کرتے ہیں ٹو مینیپولیٹ فیملی, جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے مجھے کریونگز ہو رہی ہیں, آپ میرے ساتھ صحیح بیہیو نہیں کر رہے تو آئی ایم ہیونگ کریونگز فار ڈرگس, یو آر ناٹ ٹاکنگ ٹو می رائٹ, دیٹس وائی. جو بھی کوئی موڈ آلٹرنگ سبسٹنس استعمال کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی پرابلم تو ان کی زندگی میں آتی ہے. ناؤ دیر از اے ڈفرنس بٹوین یوزر اینڈ ایڈکٹ. یوزرز جو ہیں وہ اپنی فنکشنالٹی انٹیکٹ رکھتے ہیں ٹو سرٹن ایکسٹینٹ, فنکشنالٹی
ٹھیک ہے, انٹیکٹ رکھتے ہیں ٹو سرٹن ایکسٹینٹ, لیکن ان کی بھی زندگی میں پسماندگی ہوتی ہے, میڈیوکریٹی ہوتی ہے, کوئی خاص نہیں ہوتی. ان کے بھی کلیشز چل رہے ہوتے ہیں, ان کے بھی مسئلے آ رہے ہوتے ہیں, کبھی ان کے بھی ڈیز اچھے ہوتے ہیں, برے ہوتے ہیں. ان کو بھی اگر ایک دن سگریٹ کم پینا پڑ جاتا ہے تو ان کی بھی کریونگس ٹریگر ہو جاتی ہیں. بٹ ایک ایڈکٹ کی زندگی میں ڈسٹرکشن آتی ہے. سائنٹیفکلی اگر دیکھا جائے تو a cigarette is known to contain 7,000 toxic chemicals. ٹھیک ہے, now this is research based بات, 7,000 toxic chemicals ہوتے ہیں ایک سگریٹ میں. It is a mood altering substance because آپ نکوٹین اپنے اندر ڈال رہے ہیں. It is a stimulant. آپ کی انگزائٹی ٹریگر ہوتی ہے اس سے, آپ کی فنکشنالٹی فار سرٹن ٹائم انکریز ہو جاتی ہے, کانفیڈنس ملتا ہے, بٹ پھر اس کے بعد کریش بھی آتا ہے. اس کے بعد ہلکا سا ڈپریشن بھی ہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, سیڈنس کی فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں, لائف اسپین بھی شارٹ کرتے. دیر آر ملٹیپل ریسرچ. اب اگر ایک جگہ کوئی ایک آرٹیکل یہ کہتا ہے سگریٹ اچھے ہیں, تو اس کے اگینسٹ دیر وڈ بی تھاؤزنڈز آف آرٹیکلز دیٹ سے سگریٹ از ناٹ گڈ فار یو. ڈفرنٹ ٹریٹمنٹ ماڈل, جیسے کل بات ہو رہی تھی, ڈاکٹر صاحب اسٹیج سے ہی بات کر رہے تھے نا کہ ڈیلینسی اسٹریٹ کا کچھ اور ٹریٹمنٹ ماڈل ہے, دا ادر سائڈ اکیڈمی آئی تھنک نام تھا اس کا ڈفرنٹ ٹریٹمنٹ ماڈل ہے. ایوری پلیس ہیز اے ڈفرنٹ ٹریٹمنٹ ماڈل. تو ہمارا ٹریٹمنٹ ماڈل جو ہے وہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کٹ آف کرنا ہے تو دین وی ہیو ٹو کٹ آف آل سارٹس آف موڈ آلٹرنگ سبسٹنسز. آپ کے کیس میں سگریٹ اسموکنگ آپ کو نقصان پہنچا رہی تھی, ویدر یو بلیو اٹ اور ناٹ. آپ اس چیز کے بارے میں فی الحال ڈینائل میں رہ سکتے ہیں, بٹ سگریٹس آپ کے موڈ کو بہت اپسیٹ کر رہے تھے. آپ اگریسو ہو رہے تھے, آپ غصے کی طرف آپ یعنی کہ آپ کا اینگر بڑھ رہا تھا, لوگوں کے ساتھ لڑائیاں ہو رہی تھی. بائی دا اینڈ بہت سے مسئلے آنا شروع ہو گئے تھے. یو ور سلولی سلپنگ انٹو مینیا, اینڈ وین یو کیم ہیئر یو ور ان فل بلون مینیا. آپ فل بلون مینیا میں ہمارے پاس آئے تھے. پریشرڈ اسپیچ تھی, گرینڈیوسٹی تھی, فلائٹ آف آئیڈیاز تھی, سب کچھ تھا. ناؤ یو آر مور اسٹیبل بیکاز میڈیسنز آپ کو ملی ہیں ٹو آپ کو کم کرنے کے لیے. آپ کی ڈپینڈنس کریٹ ہو جاتی ہے. اگر مجھے میری ڈپینڈنس کام کرنے پہ کریٹ ہو جاتی ہے نا, تو مائی ڈرگ از ورک. ٹھیک ہے, آلدو اٹس نان کیمیکل بٹ اٹ از مائی ایڈکشن. اگر مجھے شاپنگ کرنے کی یعنی کہ اس پہ ڈپینڈنس کریٹ ہو جاتی ہے ٹو مینیج مائی موڈس, تو میرا ڈرگ شاپنگ کرنا ہے, دیٹ از مائی ایڈکشن. تو جس چیز پہ آپ کی ڈپینڈنس کریٹ ہو جائے گی, اس کے بغیر آپ کا موڈ سیٹل نہ رہے, اس کے بغیر آپ بے بس محسوس کریں, اس کے بغیر آپ سمجھیں کہ بس میں کیا کروں, فیل لاسٹ, you cannot manage your emotions, you feel very angry, that thing is a drug for you, that thing is a mood altering substance for you, and that thing is destructive for you. بات یہ ہے, addictive nature جو ہے وہ ہر چیز میں پائی جاتی ہے. وہ کھانے میں, وہ واک کرنے میں, وہ ایکسرسائز کرنے میں, وہ کیا کہتے ہیں شاپنگ کرنے میں, even in people, like talking to people, having relationships, ان تمام چیزوں میں یہ ایڈکٹیو پیٹرنس پائے جاتے ہیں. اینی تھنگ یو ہیو اے ڈپینڈنسی آن, دیٹ از اے ڈرگ. کروشل کانورسیشن جو ہے ہم تب کرتے ہیں بٹوین ٹو اور مور پیپل جب اسٹیکس ہائی ہوتے ہیں, نتائج اس کے بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں ہر کسی کو, جذبات ہائی ہوتے ہیں, اور جو ہے اس کا اوپینینس ہمارے فرق ہوتے ہیں, ہم ڈفرینٹلی سوچ رہے ہوتے ہیں. آپ کوئی اسٹانس رکھتے ہیں, ہم کوئی اسٹانس رکھتے ہیں, اور یوزلی ہم یا تو ان کو اوائڈ کر جاتے ہیں یا پھر ہم ان کو فیس کرتے ہیں اور بہت برے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں, جس سے اور مسئلے بڑھ جاتے ہیں. یعنی کہ بات کرتے کرتے اور غصہ چڑھ جاتا ہے, لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے, مار کٹائی تک بات پہنچ جاتی ہے, اینی تھنگ کین ہیپن. اس کے بعد ہم فیس کرتے ہیں ان کو اور ہم اچھے سے ان کو ہینڈل کرتے ہیں. تو اس پہ ہمیں کام کرنا ہے کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہوتا ہے. تو اس کے 7 پرنسپلز ہیں کروشل کانورسیشن کے, جس پہلے والے کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. پرنسپل آف کروشل کانورسیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ یو اسٹارٹ ود دا ہارٹ. آپ دل سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے آپ یہ پوچھتے ہیں, یہ سوال کرتے ہیں آپ, یہ والا ایکچولی, کہ وٹ ڈو آئی وانٹ فار مائی سیلف. میں اپنے لیے کیا چاہتا ہوں, میں اگلوں کے لیے کیا چاہتا ہوں, اور میں اس ریلیشن شپ کے لیے کیا چاہتا ہوں. یہ سوال جب آپ کے آنسر ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ نے کانورسیشن کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے. ایک کانورسیشن ہے, لیٹس سے فار ایگزامپل وہ کوئی موو کرنے کے حوالے سے کانورسیشن ہے. کروشل کانورسیشن کی ایگزامپل یہ ہو سکتی ہے نا کہ گھر شفٹ کرنا ہے تو کسی ایریا میں شفٹ کرنا ہے, کسی کو فائر کرنا ہے, کسی کو ہائر کرنا ہے, کوئی پرپوزل آیا ہے تو اس کے بارے میں کروشل کانورسیشن ہو سکتی ہے. اور کیا ہو سکتا ہے,
نشوں پہ کروشل کانورسیشن ہوتی ہے, بیڈ گریڈز پر کروشل کانورسیشن ہو سکتی ہے, اور فرینڈس بالکل ہو سکتی ہے, کریئر پاتھ پر ہو سکتی ہے کہ کون سا کریئر چوز کرنا ہے. یعنی کہ کانورسیشن کی ایگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو اپرچونیٹی ملی ہے ٹو ورک ان اے ڈفرینٹ سٹی, تو اب آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ یہ کانورسیشن کرنی ہے کہ کیا ہم اس سٹی میں موو ہو جائیں, یا پھر صرف میں موو ہو جاؤں تو آپ یہاں پہ رہیں, تو اس طرح ہم کمیوٹ مینیج کر لیں گے. تو یہ کروشل کانورسیشن ہوتی ہے, بیکاز فیملی چاہے گی کہ آپ موو نہ ہوں, آپ چاہیں گے آپ موو ہو جائیں, اس پہ بات چیت کرتے ہیں. بہت سی چیزیں چاہیے, اسرٹیونیس بھی چاہیے, اس کے لیے آپ کو ایموشنل ریگولیشن بھی چاہیے, اس کے لیے آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بات کرنی ہے تو کس چیز پہ کرنی ہے, میں چاہتا کیا ہوں. اکثر اوقات ہم بات چیت ایسے کر رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں کوئی سر پیر ہی نہیں پتہ ہوتا کہ میں چاہتا کیا ہوں, یہی نہیں پتہ ہوتا. ابھی بیسٹ ہمیں ورڈز نہیں بھی پتہ تو لیٹس جسٹ سیٹل فار دا سیکنڈ بیسٹ, لیکن ایٹ لیسٹ میوچل رسپیکٹ کو مینٹین کرنا چاہیے. کہ جہاں پہ گالیاں انوالو ہو جائیں, جہاں پہ ڈس رسپیکٹفل کانورسیشن آ جائے, جہاں پر موڈز جو ہیں وہ اتنے خراب ہو جائیں کہ آپ کوئی پاسٹ بات اٹھا کے بیچ میں لگا دیں, سارکاسٹک ہو جائیں, یہ جتنی بھی چیزیں کریں, تو دیٹ مینس کہ آپ ایک کروشل کانورسیشن نہیں کر رہے, آپ ایک آرگیومنٹ کر رہے ہیں. تو آپ اگر کہتے ہیں نا کہ اس میں گالی گلوچ آ جاتی ہے, ایسی چیز ہو جاتی ہے, وہ کروشل کانورسیشن نہیں ہے, وہ بس ایک آرگیومنٹ ہے. ایکٹیونیس یہ ہے کہ آپ رسپیکٹ کو مینٹین کرتے ہوئے بات کرتے ہیں, اپنی رسپیکٹ بھی مینٹین کرتے ہیں, اگلے کی بھی کرتے ہیں. آپ ایسے کوئی الفاظ کا استعمال نہیں کرتے جس سے اگلا جو ہے برا محسوس کر جائے یا اوفینڈ ہو جائے. آپ آئی لینگویج پر زیادہ زور دیتے ہیں, آپ اپنی فیلنگس کو کنوے کرتے ہیں کہ آئی فیل اپسیٹ, آئی فیل اینگری, آئی فیل فرسٹریٹڈ, جو بھی آپ کی فیلنگس ہیں. آپ اگلے کے ساتھ یو لینگویج استعمال نہیں کرتے کہ یو ڈڈ دس, یو ڈڈ دیٹ, تم ایسے ہو, تم ویسے ہو, نہیں. آپ یہ بات کرتے ہیں کہ مجھے برا لگ رہا ہے, مجھے تکلیف ہو رہی ہے, اینڈ آئی ووڈ وانٹ کہ آپ اس کو ایسے چینج کریں, آئی ووڈ وانٹ یو ٹو ورک آن اٹ. باؤنڈریز کو مینٹین کرتے ہیں, آئی کانٹیکٹ رکھتے ہیں, اپنی ٹون جو ہے وہ بہت نارمل رکھتے ہیں, اٹس ناٹ لاؤڈ, اٹس ناٹ ویری لو, کہ اور آپ سنتے ہیں. اس میں assertiveness میں اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ یو لسن ایز ویل, اور جواب دینے کے لیے نہیں, سمجھنے کے لیے, اٹینٹیو لسننگ, ایکٹیو لسننگ. کیونکہ اکثر ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم صرف جواب دینے کے لیے سن رہے ہوتے ہیں, تو وی کٹ ادر پرسن آف, پہلے جواب دے دیتے ہیں, سلیکٹیو لسننگ کر لیتے ہیں, پرپز بس جو اپنے من پسند کی بات ہے وہ سن لی, اس کے علاوہ کوئی نہیں سنی. تو ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمارا بڑا دل کرتا ہے کہ ہم ابھی کاٹ کے نا پہلے جواب دیتے ہیں, پوری بات سنی نہیں ہوتی, کانٹیکسٹ پورا ہمیں پتہ نہیں ہوتا, تو ہم پہلے جواب دے دیتے ہیں. تو وہی اسی لیے نا کہ سننا جواب دینے کے لیے نہیں, سننا سمجھنے کے لیے اور پھر جواب دینے کے لیے. assertiveness میں آپ انکوائریز کر سکتے ہیں. اگر کوئی آپ کو یہ بتاتا ہے نا کہ آئی فیل اپسیٹ ود یو, تو آپ پوچھ لیتے ہیں کہ واٹ ایگزیکٹلی میڈ یو فیل اپسیٹ, میرا کون سا ایک ایسا بیہیویئر تھا جس سے آپ برا محسوس کریں, سو آئی ورک آن اٹ. ٹھیک, اس سے اگلا بندہ ڈیفینسو نہیں ہوتا, اس سے اگلا بندہ اوپنلی بتا دیتا ہے کہ یہ چیز چل رہی ہے میرے دل میں, ایسے ہوا ہے, آپ نے میرے ساتھ جو ہے وہ غلط الفاظ استعمال کیے تھے تو میں برا محسوس کر رہی, یہ چیز کرتا آپ. تو یہ assertiveness ہوتی ہے, یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں سارے. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ پزل پیس کے یعنی کہ پزل کے نا یہ سارے مختلف پیسز ہیں, ریکوری کے سارے پیسز ہیں, جس میں کروشل کانورسیشن ہے, ایموشنل مینجمنٹ ہے, کروشل کانفرنٹیشن ہے, کریونگ مینجمنٹ ہے. کوئی ایک بھی کم ہو جائے تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے. آپ یہ کرتے ہیں کہ یو ورک آن یور سیلف فرسٹ, پھر دوسرے پہ آپ کرتے ہیں, اپنے اوپر پہلے کام کرتے ہیں, اپنی لمیٹیشنس کو ریکگنائز کرتے ہیں, اپنے پیٹرنس کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ ہر کانورسیشن میں آپ کیسی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, کیسا بیہیو کرتے ہیں یوزلی, کہ آپ کلیم اپ کر جاتے ہیں, کہ آپ غصہ ہو جاتے ہیں, کہ آپ اگلے پہ بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں, ایسے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اف دیٹ از دا کیس دین وٹ شوڈ یو ڈو, اس کے مطابق آپ دیکھتے ہیں, اینڈ فوکس آن وٹ یو ریئلی وانٹ. پرپز سے ہٹنا نہیں چاہیے. ایک کروشل کانورسیشن میں ٹاپک ایٹ ہینڈ جو ہے اس سے ہٹنا نہیں چاہیے, پھر وہ کروشل کانورسیشن تب بھی نہیں رہتی. اگر ڈیسائیڈیڈ ہے کہ ڈرگ ایڈکشن پہ بات کرنی ہے, پھر ڈرگ ایڈکشن پہ بات کرنی ہے. اگر ڈیسائیڈیڈ ہے کہ بزنس کی اس پرٹیکولر ڈیل پہ بات کرنی ہے, پھر اسی پہ بات کرنی ہے. پھر اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا, کنی نہیں کھانی کہ اچھا چلو یہ اس کو چھوڑو فی الحال وہ بتا دو مجھے, اچھا چلو اس کو چھوڑ پھر وہ بتا دو. نہیں, ایک دفعہ جب آپ نئے سرے سے کانورسیشن سٹارٹ کرتے ہیں تو نئی باتیں نکلتی ہیں, نیو چیزیں آتی ہیں سامنے.
نہیں میں بات یہ کر رہی ہوں کہ جب آپ ہر دفعہ ایک ہی ٹاپک پہ ملٹیپل کروشل کانورسیشن کرتے ہیں نا, پچھلی والی کا پروگریس موجود ہوتا ہے تو آپ اسی پہ بلڈ اپون کرتے ہیں, پچھلی والی جہاں پہ بات رکی ہوتی ہے ادھر سے ہی کنٹینیو کرتے ہیں آپ. اس میں نئی چیزیں ضرور آ سکتی ہیں, نئے ویریبلز اور فیکٹرز تو آ جاتے ہیں, بٹ وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے تو آپ ان کو مینیج کرنا شروع کر دیتے ہیں. سرکمسٹانسز بدل سکتے ہیں, بائی دا ٹائم کروشل کانورسیشن اینڈ ہونے والی ہو سکتا ہے کہ وہ جو اپرچونٹی ہے اس میں ایک کوئی نیا پرک آ جائے جو آپ کو بہت پسند آئے, تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے لیٹس موو آل ٹوگیدر, ہم چلے جاتے ہیں ادھر, یا آپ کوئی مڈل گراؤنڈ نکال لیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ایسے کر لیتے ہیں ویسے کر لیتے ہیں. تو فوکسنگ آن وٹ یو ریئلی وانٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ اکثر اوقات میٹنگس میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم اپنی جو بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کو ڈائریکٹلی کنوے نہیں کرتے, ہم انڈائریکٹلی کنوے کرتے کہ میرا اس کانورسیشن پہ اوپینین یہ ہے, اور دوسرا بندہ بھی ڈالتا ہے کہ میرا اس بات پہ اوپینین یہ ہے. دین یو ورک ٹوورڈز اٹ, کنورج کرتے ہیں ٹو اے پوائنٹ ویئر آپ دونوں کو ایک پرپز مل جاتا ہے وچ یو کین ورک ٹوورڈز. ٹھیک ہے, اب جیسے اگر ہیئر کٹ کی ہی بات کر لیں تو ہیئر کٹ میں آپ بتا سکتے ہیں کہ میرے لیے یہ سمبولک میننگ رکھتا ہے, آپ کی فیملی کوئی اور ایکسپلینیشن دے سکتی ہے, اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ میرے لیے یہ سمبولک میننگ اس وجہ سے رکھتا ہے, فیملی کہہ سکتی ہے اس وجہ سے. You are bound to get to a point where both of you have similar interests, both of you have similar mutual purposes. لیکن بیچ میں middle ground نکل آتی ہے. The more you talk about it, جتنا آپ shared pool of meaning میں اور چیزیں ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایک چیز ایسی نکل آتی ہے جس پہ آپ لوگ کام کر سکتے ہیں. shared pool of meaning کہ آپ اپنا اوپینین, اپنی فیلنگز اس میں ڈالتے ہیں, اپنے میننگز ڈالتے ہیں کہ آپ اس بات کو اس طرح سمجھتے ہیں, اگلا یہ بتاتا ہے کہ میں اس بات کو اس طرح سمجھتا ہوں. ایک ٹاپک پر ملٹیپل میننگز, ملٹیپل اوپینینز ہوتے ہیں, پھر بیچ میں کوئی نہ کوئی مڈل گراؤنڈ نکل آتے ہیں.